مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ ہے قبر، اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس سے 3 سوال کیے جائیں گے: تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ اگر تو اس نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیے تو قبر روشن بن جائے گی اور جنت کا باغ ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے پایا تو قبر وحشت ہو جائے گی اور سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، اور یہ وحشت ایسی ہوگی جس کا ذکر الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک قبر وحشتی ہے۔ اگر قبر کے بیچ میں سے کوئی بچ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشکبار ہو جاتے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، آپ جنت اور جہنم کو دیکھ کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور اکرم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی آخری منزل ہے، اگر کوئی اس سے بچ گیا تو اس کے بعد والے مراحل آسان ہیں، اگر اس سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد والے مراحل سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں، قبر کا منظر اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ لوگوں کا آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فکر و تنگ دستی سے نجات ملے گی اور قبر کی وحشت سے نجات ملے گی، مال و دولت سے نوازا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا خدا اس کی نعمتوں کو زیادہ کرے گا، جو کفر ادا کرے گا خدا اس کو قبر کی وحشت میں ڈالے گا۔ نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ وہ مالی حقوق ادا کر کے، ہمسائے کا خیال رکھ کے، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا تو اس کی عذاب قبر سے حفاظت ہوگی، اور بعض روایت میں بعد نماز مغرب میں تلاوت کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے سورت کی تلاوت لازمی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے دیکھا۔ عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے اور ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو عذاب مسلسل مل رہا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ عذاب قبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر انسان کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے تو وہ کبھی بھی نعمتوں کو نہیں پا سکتا اور اسے مسلسل عذاب ہوگا، لیکن اگر وہ مومن اور گنہگار ہے تو اسے قبر میں عذاب اس کے گناہ کے حساب سے ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اس برزخ سے جو کہ اس کی موت اور قیامت تک ہے گناہوں کا عذاب کم ہو، اس وقت منقطع ہوگا۔